السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ملٹری پروڈکٹس بائیکاٹ مہم جو شروع کی ہوئی ہے وہ اب دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ اب اس کے اثرات بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ اس طرح کی ویڈیوز اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کر رہے ہیں جس میں لوگ اس پروٹیسٹ کو بڑھا رہے ہیں۔ مثلاً عسکری بینک کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں سے کسی نے پیسے نکلوا کر اس کی چیک بک جلا کر ٹوائلٹ میں بہا دی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بائیک آؤٹ کمپین پھیل رہی ہے۔ پھر ایک اور بری چیز جو ان کے لیے ہو رہی ہے، ایلون مسک کی ایک ٹویٹ ہے، اگر کمپنی نے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں تو کمپنی کے پاس ٹرمپ کو دینے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نئی جنگ، کوئی افغانستان کے خلاف جنگ، کوئی ایران پر حملہ۔ تو ٹرمپ آ رہا ہے اور اینٹی وار ایجنڈے کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کا رائٹ ہینڈ مین ایلون مسک کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ بوم نارتھ کوریا بیفور اٹس ٹو لیٹ، پھر نیچے لکھا ہے بوم سیریا ایون اف اٹس ایلیگل، پھر نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی کئی تحریریں لکھی ہیں، اس پر ایلون مسک نے اوپر لکھا ہے کہ نیو یارک ٹائمز ایک وار مونگر پروپیگنڈا ہے، یعنی ایلون مسک ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ مین ہے، اور وار مونگر جو نیو یارک ٹائمز ہے اس کی اس نے واٹ لگا کر رکھ دی ہے، سارے لیگسی میڈیا کی اس نے واٹ لگا دی ہے، کیونکہ یہ جنگی جنونی ہیں، سارے یہ جنگیں کرواتے ہیں، اس سے مال بناتے ہیں۔ تو ٹرمپ یہ ایجنڈا لے کر آ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو پھر کیا بیچے گی؟ کوئی سودا تو ہوگا تو بکے گا نا۔ بائیڈن کو سودا بکا، یوکرین وار میں ہم ہتھیار دینے کے لیے تیار ہوئے، اسرائیل کو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے مارٹر گولے وایا امریکہ پہنچتے ہیں، سودا تو بکا ہے۔ اب جب ٹرمپ آئے گا اور وہ اینٹی وار ایجنڈا لے کر آ رہا ہے، وہ جنگیں ختم کرنے کی طرف جانے جا رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا سودا بکے گا؟ اس سے کنیکٹڈ کیونکہ آگے ساری چیزیں ہیں، جب سودا نہیں بکے گا تو عمران خان یہ سمیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے آخری وارننگ دے دی ہے اور الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں جو عمران خان نے وارننگ جاری کی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے، اور اس کے حوالے سے ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئیں اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا، ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں۔ سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور ملک اس نہج پر پہنچ گیا۔ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں گے۔ اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ میں 2 نکات پر 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں: انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل ہوگی اور سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرے گی۔ اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی، اور اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ اور یہ جو تحریک عمران خان نے کہا ہے کہ چلے گی، اس کے پہلے حصے میں اوورسیز پاکستانیوں سے کہا جائے گا کہ آپ جو پیسہ بھیجتے ہیں اس میں کمی کر دیں، روکیں گے نہیں لیکن کمی کر دیں۔ فار ایگزامپل پاکستان میں $3 ارب ماہانہ آتے ہیں، تو وہ $2.8 ارب رہ جائیں گے، $2.7 ارب رہ جائیں گے۔ تو اگر ہر اوورسیز پاکستانی جو کہ 80% عمران خان کے سپورٹرز ہیں، وہ 10% کمی کر دے جو پیسے وہ بھیجتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ 10% خرچے اگر گھر کے کم کر لیں، بہت لوگ تو اس سے بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ان کی ریمیٹنسز ہیں۔ اگر ان میں تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ناظرین کرام، جب پرامن جد و جہد کے سارے راستے بند کر دیے جائیں، احتجاج کے راستے بند کر دیے جائیں، تو پھر انیویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر نئے راستے نکالنے پڑتے ہیں۔ اب اس میں عمران خان نے لوگوں کو گھر سے نکلنے کی بھی کال نہیں دی،
آپ نے کچھ نہیں کرنا، گھروں سے بھی نہیں نکلنا، بس اوورسیز پاکستانیوں نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. یہ کمپین اس کمپین کا حصہ آٹومیٹکلی بننے جا رہی ہے جو بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے. پاکستان میں ان کی اشیاء کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز میں صرف 10% کمی کریں گے. اگر ایک مہینے یہ بات نہیں مانتے تو اگلے مہینے اس میں مزید 10% کمی کی جائے گی، اور اس طرح سے تھوڑا بہت سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. اب جو کل فارمیشن کمانڈر میٹنگ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. یہ 2 دن چلنے والی میٹنگ تھی اور اس سے جو چیز نکل کر سامنے آئی ہے اس نے مجھے حیران کر دیا. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ فورم نے اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور بیرونی دورہ کرنے والے وفد کو محفوظ بنانے اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے دارالحکومت میں فوج کی قانونی تعیناتی کے نتیجے میں کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا. یہ پہلے سے منصوبہ مربوط اور پہلے سے طے شدہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کی جانب سے پاکستان کی عوام اور مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کے طور پر ایک مذموم ڈیزائن کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے. یہ فضول کوشش جو بیرونی کھلاڑیوں کی مدد اور حوصلہ افزائی سے کی گئی کبھی کامیاب نہیں ہوگی. مطلب ڈی چوک آپ نے سینکڑوں لوگوں کو گولیاں مار دیں، لیکن الزام خود ہی لگا رہے ہیں کہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کسی سیاسی گروہ نے کہ ہم ملٹری پر یہ الزام لگا دیں گے. یعنی 9 مئی آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو آپ روکتے نہیں ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے جو فیصلہ کیا تھا لوگوں کو گولیاں مارنے کا وہ عوام کو پہلے سے پتہ تھا، سوشل میڈیا والوں کو پہلے سے پتہ تھا، بیرونی طاقتوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ آپ یہاں پہ یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہے. کیا آپ لکھنے والے مطلب ذہن رکھتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود عقل مند ہیں، یہ ہمیں ڈفر سمجھتے ہیں، یہ اپنی قوم کو ڈفر سمجھتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے بیانیے بنائیں گے اور وہ چل جائے گا، کیونکہ پہلے چلتا رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ خاص بیانیہ دیا جاتا ہے کہ عمران خان نے تقسیم کی سیاست کی. اب آپ دیکھیں ایک بندے کو 90% عوام سپورٹ کرتی ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ 20% ووٹ نون لیگ کا، 15% ووٹ پیپلز پارٹی کا، 5% ووٹ جے یو آئی کا، 3% ووٹ جماعت اسلامی کا، 1-2% ووٹ ایم کیو ایم کا. تو ایک تقسیم تھی. اب 90% لوگ ایگریڈ ہیں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور اسے وزیر اعظم ہونا چاہیے. تو یہ تو تقسیم ختم کر دی. عمران خان نے 90% لوگوں کو اکٹھا کر دیا. تو میں نے سوچا کہ پھر تقسیم کیا ہوئی ہے. اب جا کے مجھے سمجھ آئی یہ تقسیم سیاست میں نہیں ہے، تقسیم عوام میں نہیں ہے. یہ تقسیم یہ ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جب یہ لوگ دیتے تھے پہلے تو عوام اس کو آسمانی صحیفہ سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیتی تھی. عمران خان نے یہ تقسیم پیدا کر دی ہے کہ عوام اب ان اعلامیوں کو جھوٹا سمجھتی ہے، ہماری کسی بات کو سچا نہیں مانتی، ہماری کسی بات کو ویلیو نہیں دیتی، ویٹیج نہیں دیتی. یہ ہے وہ تقسیم جس پر یہ شور مچاتے ہیں کہ عمران خان نے معاشرہ تقسیم کر دیا ہے، کہ پہلے ہماری سارے مانتے تھے اب ہماری ایک بھی نہیں مانتے. تو یہ تقسیم ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سدھر جائیں گے تو وہاں پہ بھی سبھی لوگ ماننا شروع کر دیں گے. عمران خان کوئی جادوگر تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہی لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں. در حقیقت اس نے سچ بول کے اپنی قوم کے دل جیتے ہیں. سچ بول کے آپ بھی دل جیت سکتے ہیں قوم کا. جب تک آپ یہ جھوٹ چلتا رہے گا ایسے نہیں ہوگا. بہرحال آگے لکھتے ہیں کہ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت زہر اگلنے، جھوٹ بولنے اور پولرائزیشن کے بیج بونے کے لیے اظہار رائے کی آزادی کے بے لوگ اور غیر اخلاقی استعمال کو روکنے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط کو نافذ کرے اور اس پر عمل درآمد کرے. سیاسی اور مالی مفادات کے لیے جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. فورم نے عزم کیا کہ فوج قوم اور عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے اور تمام بیرونی اور اندرونی خطرات سے بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے حفاظت کرتی ہے اور بے گناہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوئی بھی کوشش اور ذاتی مفاد کے لیے تشدد کو ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا. تو یہ سب کچھ ہے. کیا آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ یعنی ایک بندہ اگر ٹویٹ کرتا ہے آپ اسے اٹھا لیتے ہیں، ننگا کرتے ہیں، اینٹیں لٹکاتے ہیں. تو اب آپ اور کتنی سختی کرنے لگے ہیں. حالانکہ انہی باتوں کی وجہ سے نفرت بڑھ رہی ہے. اب ان کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں گولی چل گئی، غلطی ہو گئی، ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں. ہو سکتا ہے قوم آج نہیں تو کل انہیں معاف کر دے. لیکن اس طرح کی جتنے
یہ سٹیٹمنٹس جاری کریں گے، اس طرح کے اعلامیہ جاری کریں گے، یہ مزید نفرت کو ہوا دے رہی ہے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔